اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے لاسٹ ٹائم کمپلیٹ کیا تھا سورہ نساء کی آیہ نمبر 28. تو انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے فرام آیہ نمبر 29 آف سورہ نساء. بیفور وی اسٹارٹ مجھے تھوڑی سی ایک فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے کسی نے نوٹس کیا کہ نہیں کیا کہ ہمارے گروپ پہ ایک سائن آیا جس پہ لکھا تھا ارشادہ لیفٹ. پتہ نہیں آپ لوگوں کو سب نظر آتے ہیں سائنس جب آتا ہے کچھ کوئی لیو کرتا ہے تو ایسا دل میرا یہ پرسوں آیا تھا. میرا اتنا دل بس بتا نہیں سکتی کہ کیا حال ہوا میرا کہ وہ چلی گئی اس دنیا سے. ہماری کلاس میں تھی اور کس طرح وہ آئی تھی مجھے پورا ایک پورا کہتے ہیں نا میموری کا پورا ایک وہ شروع ہو گیا کس طرح اچانک آئی تھی. اور میں نے کہا آپ کیسے آئیں, آپ کو کس نے بتایا ہماری کلاس کے متعلق؟ تو کہنے لگی کہ میں مسجد میں نے پوچھا IIOC میں تو سسٹر ایمان نے کہا کہ اردو کی کلاسز وہاں ہوتی ہیں نا CIU میں ہوتی ہیں. اور پھر وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئیں. اتنی سیدھی اتنی اچھی, جو لوگ جانتے ہیں فریدہ ہے عطیہ جنہوں نے جو ملے میں ہیں صبا جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس قدر اچھی اس قدر تھی کہ میں بتا نہیں سکتی. اچانک بیمار ہوئیں, کینسر ہو گیا, چلی بھی گئیں. اور کل پرسوں 2 دن پہلے ان کا وہ آیا اس گروپ کے اوپر کہ ارشادہ لیفٹ. میں نے کہا کب سے چلی گئی ہیں لیکن ان کا نام اس پہ تھا. ابھی ان کے بچوں نے ہٹا دیا ہوگا نام. چلیں شروع کرتے آیت نمبر. ان کے لیے دعا کر لیں ذرا ارشادہ کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یا اللہ سب لوگ آپ لوگ دعا کر لیں پلیز ارشادہ کے لیے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے, اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے, اس کے گھر والوں کو صبر دے, اس کے سب گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ بہت اچھی تھی بہت اچھی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو بہت اعلیٰ مقام دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم آیہ نمبر 29. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. یا ایھا الذین آمنوا, آپ کو پتہ ہے جب یہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے مخاطب ہے, مجھ سے اور آپ سے, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. او یو دوز ہو بلیو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. لا تأکلوا, ڈو ناٹ کنزیوم, ڈو ناٹ ایٹ. تأکلوا آپ کو پتہ ہے نا اکلا یأکلوا سے ہے ٹو ایٹ, ٹو ڈیور, ٹو کنزیوم. یہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں جب ہم ابھی یتیم کے مال کا بھی پڑھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپ مت کھاؤ مت کنزیوم کرو, آپ نہ کھائیں کسی کا کیا, اموالکم, لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, یعنی آپس میں اموالکم آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ویلتھ میں اپنے مال میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ, ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ آپس میں درمیان, بینکم آپ لوگوں کے درمیان, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالباطل یعنی باطل سے, یعنی ناحق طریقوں سے, یعنی جو طریقہ صحیح نہیں ہے اس سے. انگلش میں ہے او یو دوز ہو بلیو, یا ایھا الذین آمنوا, او یو دوز ہو بلیو, لا تاکلوا, do not eat, do not consume اموالکم بینکم, wealth between yourselves, your wealth between yourselves, بالباطل, unjustly, unfairly, without justice, with falsely, سب آپ کہہ سکتے ہیں. تو پھر ریپیٹ کرتے ہیں اردو کا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپ نہ کھائیں اپنے مالوں کو آپس میں باطل سے, یا ناحق نہ کھائیں, ناحق طریقوں سے نہ کھائیں, انجسٹس سے نہ کھائیں. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, الا ایکسیپٹنس آ گئی ہے بیچ میں, مطلب جو ایکسیپشن آ گئی ہے. ایکسیپشن جو آئی کس چیز کی ہے, الا ایکسیپٹ ان تکون تجارتا, except if there is a trade یا there is a business, تجارت یعنی trade اور business, an taradim minkum, which an taradim which is among minkum, among you, taradim minkum yani with
both with two parties اگر ہیں تو ان کے آپس میں اگریمنٹ سے. ترادن ردا جسے ہم کہتے ہیں رضامندی سے, را داد واو. سو ترادن کا مطلب ہے کہ which is with a mutual agreement, with a mutual consent. آپ راضی ہیں آپس میں, آپ نے کوئی اگریمنٹ کی ہے, تو اس کے علاوہ جو بھی ہے اس میں آپس میں آپ باطل سے نہ کھاؤ. الا ان تکونا تجارتن ان تراد منکم, except that there is a trade, there is a business agreement with mutual consent among you. سوائے یہ کہ وہ ہو کوئی تجارت باہمی رضامندی, بینکم باہمی, آپ کے درمیان باہمی رضامندی سے آپ کی. ولا تقتلوا انفسکم, and do not kill, ولا تقتلوا, and do not kill یا do not harm yourselves, انفسکم yourselves. Do not kill yourselves, do not harm yourselves. ان اللہ کانا بکم رحیما, indeed Allah has been, kana has been, bikum, to you, rahima, always merciful. And do not kill, do not harm yourselves, indeed Allah has been to you always merciful. Rahima, always merciful, یا constantly merciful. اردو میں ہے, اور آپ نہ قتل کریں اپنی جانوں کو, یعنی اپنے آپ کو, اپنی جانوں کو نہ قتل کریں, نہ نقصان پہنچائیں, بے شک اللہ ہے آپ پر ہمیشہ رحم کرنے والا. اس کی دیکھ لیتے ہیں, چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ بول کیا رہے ہیں ہم کو, مجھ کو اور آپ کو کیا بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ السلام علیکم زہرا, آپ کی مائک کھلی ہوئی ہے. تو اس کو جو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پروہیبٹ کر رہے ہیں, ہم کو فوربٹ کر رہے ہیں, ہم کو منع کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی ویلتھ جو ہے آپ ایلیگلی اور انجسٹیفائبل طریقوں سے نہ کھائیں, ایک دوسرے کی ویلتھ کو آپس میں نہ کھائیں. بالباطل میں کیا چیزیں آ جاتی, بالباطل میں وہ تمام ٹرانزیکشنز آ جاتے ہیں جو کہ رائچیس نہیں ہو, جو کہ صحیح ٹرانزیکشن نہ ہو, جو کہ باطل ہو, اللیگل ہو, غیر قانونی ہو, جو کہ امورل ہو, غیر اخلاقی ہو. ہر قسم کا ٹرانزیکشن آپ کسی کے مالوں میں سے نہ کھائیں. جو چیز حرام ہے, بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ حرام ہے, وہ مت کھائیں. لیکن اس کے وہ اس میں وہ تمام آ جاتے ہیں جو کہ اللہ نے خود حرام کیے. کچھ تو وہ ہیں جو خود حرام کیے, جو اللہ نے سینکشن نہیں کیے, خود حرام کیے, جیسے کہ چیٹنگ کرنا, کسی کو دھوکہ دینا, برائبری, رشوت دینا, گیمبلنگ. اس میں مطلب گیمبلنگ یعنی کیا, جوا. اس کے بعد مناپلی, ہولڈنگ آف اسینشیل, ذخیرہ اندوزی کرنا, جو اسینشیل گڈس ہیں اس کو ذخیرہ اندوز کر لینا. اور جتنے بھی فوربیڈن فارمز آف ٹریڈ ہیں, پرٹیکولرلی اس میں ربا, انٹرسٹ بیسڈ. یاد ہے نا, اللہ تعالیٰ, ہم نے پوری ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں, بالکل اسٹرکٹلی حرام ہے اس کو انٹرسٹ میں گھسنا. تو یہ تمام چیزیں, یہ تمام فائنینشیل ٹرانزیکشنز جو ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ فوربیڈن ہے, اس میں نہ گھسو. لیکن ایک ایکسیپشن دی ہوئی ہے. این ایکسیپشن از میڈ کس چیز میں, ٹریڈ کے ٹرانزیکشن میں, تجارت میں, جبکہ ایک بائر ہے اور ایک سیلر ہے, ایک چیز بیچ رہا ہے, ایک چیز خرید رہا ہے. اب وہ کانٹریکٹ ان لوگوں نے willingly, میوچل تراد منکم, یعنی آپس میں میوچل کانسنٹ سے, میوچل اگریمنٹ سے, willingly خود ہی انہوں نے اگری کیا ہے کہ اس میں پروفٹ بھی ہوگا, لاس بھی ہوگا, جو بھی ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ جب وہ دونوں یہ کانٹریکٹ میں انٹر ہوتے ہیں, ایک تجارت کے کانٹریکٹ میں, سمجھے کہ میں اور آپ ہوں, میں نے کہا میں یہ کر رہی ہوں, آپ یہ کریں, چاہے اس میں اسکل ہو, لیبر ہو, ٹائم ہو, اس میں پیسے ہوں, ہم نے جو بھی ہے پارٹنرشپ ہے. اوکے, اب ایسی ٹریڈ ہے جس میں یہ پارٹنرشپ ہے, اس میں کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں یہ تمہیں کرنا ہی پڑے گا, اور نہ کوئی فراڈ ہونا چاہیے, چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے, ڈسیپشن نہیں ہونا چاہیے, اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے, فراڈ, دھوکہ, چیٹنگ اور پریشر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ایسی ٹرانزیکشن اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ پروہیبیشن میں نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ولنگلی کیا, اپنی مرضی سے کیا ہے, تو وہ آپ کر سکتے ہیں. ہاں, جو تجارت ہے وہ حلال چیز کی ہونی چاہیے, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا کہ وہ حلال چیز کی ہونی چاہیے. تجارت سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے کنزیومرز جو ہے ان کے پاس کموڈیٹی پہنچ جاتی ہے ایک ایسے میڈیم سے, کیونکہ دو پارٹیز آپس میں انوالوڈ ہوتی ہیں. یہ سمجھ لیں ایک مارکیٹنگ سروس ہے جس سے موٹیویشن ہوتی ہے کہ گڈس کو امپروو کیا جائے, کموڈیٹیز کو امپروو کیا جائے. اس میں دونوں کو فائدہ ہے, پروڈیوسر کو بھی, کنزیومر کو بھی. اور اس سے کیا ہوتا ہے, نارملی کیا ہوتا ہے کہ پروفٹ ہوتی ہے, اور وہ پروفٹ کس کے لیے ہوتی ہے, ٹریڈر کو پروفٹ ملتی ہے. جو دونوں ہے, دونوں کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اسکل بھی ہوتا ہے, ایفرٹ بھی ہوتی ہے, پیسے بھی ہوتے ہیں, اور ان سب چیزوں میں ایک رسک ہوتا ہے.
ایک رسک کیا ہوتا ہے کہ لاس بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ تجارت ہے، تجارت میں تو پروفٹ اینڈ لاس دونوں ہو سکتا ہے، رسک ہوتا ہے، اس میں لاس کا بھی ہوتا ہے اور پروفٹ کا بھی ہوپ ہوتی ہے. ظاہر ہے انسان جب کوئی بزنس اسٹارٹ کرتا ہے لاس کے لیے تو نہیں اسٹارٹ کرتا ہے نا، وہ اس لیے اسٹارٹ کرتا ہے کہ اس میں پروفٹ ہوگا، اس میں نفع ہوگا، لیکن لاس ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہنے کے بعد سوری یہ کہنے کے بعد یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس قسم کے جب کانٹریکٹس ہوتے ہیں اس میں ہمیں پتا ہے کہ یہ حلال ہے، اس میں لاس بھی ہے پروفٹ بھی ہے. ادر کانٹریکٹس بھی ہوتے ہیں، کس طرح کے کانٹریکٹس جو کہ اپیرنٹلی یہ نظر آتے ہیں جیسے کہ برائبری، رشوت دینا. رشوت جب آپ کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے ہم دونوں راضی ہیں نا، میوچل کانسینٹ تو ہے نا، ترادم منکم تو ہے نا، آپ بھی راضی ہیں میں بھی راضی ہوں، میں آپ کو یہ رشوت دیتی ہوں آپ یہ کر لیں، آپ مجھے یہ رشوت دیں میں یہ کر لوں گی. لیکن اگر اس کو غور سے دیکھا جائے، کلوزر ایگزامینیشن کیا جائے تو وہ ایکچولی کنسنٹ نہیں ہوتا ہے، وہ میوچلی راضی نہیں ہوتے ہیں، وہ پریشر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ دوں آپ یہ کریں، تو وہ اس بندے کو مطلب آپ مجھے یہ دیں تو میں یہ کروں. اس میں تو یہ ٹریڈ میں یہ کہ دونوں مل کے راضی ہو رہے ہیں، اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ رشوت دو تو میں یہ کروں. تو پریشر کس پہ ہے؟ جو رشوت دینے والا ہے اس پہ تو پریشر ہے. تو اس میں میوچل کنسنٹ بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی رشوت دینا، چاہے رشوت لینا، رشوت دینا، چاہے انٹرسٹ دینا لینا، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں کہ یہ سب باطل ٹرانزیکشنز ہے. اسی طرح گیمبلنگ میں، اس میں بھی کیا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے نہیں ہم تو مل کے گیمبل کر رہے ہیں، ہم کھیل رہے ہیں آپس میں، جو ہارے گا وہ اتنے پیسے دے گا، جو اتنے پیسے ڈال رہا ہے وہ کیا جو کھیل رہے ہوتے ہیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے، ہر بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے جیتنا ہی جیتنا ہے، کوئی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا اگر اس میں پتہ چلے کہ میں اپنے آج سارے پیسے ہار جاؤں گا. اسی طرح چیٹنگ کے یہ سارے جو میں نے الفاظ ابھی یوز کیے نا، برائبری، انٹرسٹ، گیمبلنگ، اب سب تھوڑا تھوڑا اس کا بتا رہی ہوں. فراڈولنٹ یعنی چیٹنگ والے، دھوکے والے ٹرانزیکشنز کیسے ہوتے ہیں، وہ بھی لگتا یہی ہے کہ میوچل ہے، یہ دونوں نے ایک دوسرے سے یہ ایزمپشن کی ہے کہ اس میں کوئی فراڈ نہیں ہوگا، لیکن فراڈ بیچ میں ہو سکتا ہے. کانٹریکٹ تو فراڈ پہ بیس نہیں ہوتا ہے، لیکن بندہ کوئی بھی فراڈ کر سکتا ہے، کوئی بھی ڈیسیو کر سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اینڈ آف دی آیا میں کہ اس قسم کی ٹرانزیکشنز نہ کریں آپ. اور اس کے بعد آیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو نہ مارو، اپنے آپ کو نقصان نہ کرو آپس میں ایک دوسرے کو. ان اللہ کان بکم رحیمہ، اللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ مہربان رہے، مرسیفل رہے، آلویز کانسٹنٹلی مرسیفل رہے. اس کو دو طریقے سے ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، اسکالرز نے کہا، میں خود نہیں کر رہی ہوں، اسکالرز نے کہا ہے کہ اس کو دو قسم کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. ایک تو جو ہم اس سے پہلے آیت پڑھ رہے تھے اس کے ساتھ اس کو لگا کے اس کو اگر پڑھیں تو کمپلیمنٹری ہو جائے گا پریسیڈنگ اس سینٹینس کا. یا تو یہ ایک الگ ہی سینٹینس ہے ٹوٹلی آل ٹوگیدر کہ ڈو ناٹ کل یور سیلفس، آپس میں ایک دوسرے کو مت مارو، بے شک اللہ تم پہ بہت مہربان ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی کنزیوم کر رہے ہیں پراپرٹی رانگ فلی، مطلب اس کے ساتھ اگر اٹیچڈ ہے، if it is complementary to the preceding statement، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو ڈسٹرکشن میں ڈال رہے ہو. کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ تأکلوا اموالکم بین، تو آپ آپس میں اپنے آپ کو بھی مار رہے ہو، کسی اور کو بھی مار رہے ہو، ڈسٹرکشن میں پڑ ہی رہے ہو. تو یہ جو ہے ایسے پریکٹسز جو ہیں وہ سوسائٹی میں لارج سکیل پر ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ اگر بہت بھی تیز بندہ ہے نا جو دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ بھی اس کی ہلاکت میں جائے گا. جب اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپس میں تم لوگ ایک دوسرے کو مت مارو، ایک دوسرے کو نقصان مت پہنچاؤ، اور یہ ایک تو یہ کہ دنیا میں اس کو نقصان پہنچے گا، اس کے علاوہ آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی. جھوٹ بولنے پہ، دھوکہ دینے پہ، یہ سب کرپٹ پریکٹسز ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو اس میں نہ ڈالو، تم یہاں بھی سزا پاؤ گے اور آخرت میں بھی. اچھا، اگر اس سینٹینس کو ابھی ویسے ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ لے لیتے ہیں، مطلب اس پیسوں کے ساتھ ملا کے نہیں کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو آپ ایک دوسرے کو نہ مارو. وہ بھی کیا ہے، نہ دوسروں کو مارو نہ خود مارو، دونوں چیز میں آ جائے، نہ اپنے آپ کو مارو نہ دوسروں کو مارو. یعنی کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ دونوں چیزوں پہ اپلائی کرتا ہے، چاہے ہم ان پیسوں کے ساتھ کا لے لیں، اس بزنس کے ساتھ کا لے لیں، چاہے ویسے ہی کہہ لیں کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کو ہارم نہ کرو.
تو ایوری ٹائم جب کوئی کسی کو ہارم کرتا ہے وہ پوری کمیونٹی جو ہے, اگر ویسے ہی سمجھے کہ پیسوں کے بارے میں کسی کا منی, کسی کے پیسوں کو ہڑپ کر جانا, غصب کر جانا, اگر اللیگلی کوئی کسی کے پیسے لے رہا ہے اور اس قسم کی پریکٹسز اگر پوری سوسائٹی میں ہے تو پوری سوسائٹی انیویٹبلی وہ کیا ہوگا, سیلف ڈسٹرکشن کی طرف جائے گی, وہ ہلاکت کی طرف جائے گی. تو ہم اس سے بس یہی سیکھتے ہیں, ہم کیا سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہتری چاہتا ہے. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے جو کہا اپنے آپ کو مت مارو اور میں تم پہ رحیم ہوں, میں تم پہ ہمیشہ مہربان ہوں, رحم کرنے والا ہوں, اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہتری چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری خیر و عافیت چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں سیلویشن ملے, ہمیں نجات ملے. تو یہ اللہ ہی کی مرضی ہے, اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے کیا چیز نہ کرو, کیا چیز فاربیڈن ہے, کیا چیز حرام ہے, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے ہم ٹیمپٹ ہو جائیں گے, ہمارے ڈیزائرز ہیں کہ ہم غلط طریقوں سے بھی پیسہ کمائیں اور لوگوں کے پیسے پہ غصب کر, لوگوں کے پیسوں کو ہڑپ کر جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ویکنسز سے بچانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کمانڈز اور یہ لاز ہمارے لیے بھیجے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرے اور ہمیشہ گائیڈ کرے کہ ہم کبھی کسی کا مال نہ کھائیں, کبھی کسی کے ساتھ کوئی غلط ٹرانزیکشن نہ کریں اور کسی حرام ٹرانزیکشن میں بھی نہ گھسیں. آیت نمبر 30 ہے, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. یہ اسی کے ساتھ اب دیکھیں کنیکٹڈ ہے. وَمَن يَفْعَلْ, یہ حرف ایک اسم شرط آ گیا, وَمَن يَفْعَلْ, but whoever does it. یفعل ذالکا, whoever does that, یعنی جو کوئی بھی اگر ایسا کرے گا, جو کوئی ایسا کرے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا, عدوانہ کا مطلب کیا ہے, اگریشن کے ساتھ. عدوانہ کا مطلب انمیٹی کے ساتھ, دشمنی کے ساتھ, اگریشن کے ساتھ, زیادتی کے ساتھ, وظلمًا اور ظلم کے ساتھ. So وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, but whoever does that in aggression, عدوانہ, aggression, وظلمًا and in injustice, اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. فَسَوْفَ, then, یہ جواب الشرط ہے کہ جو کوئی یہ کرے گا, یہ اسم الشرط ہے, جواب الشرط ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا, ظلم کرے گا, زیادتی کرے گا کسی کے ساتھ, فَسَوْفَ, then we will, یہ فیوچر کا صیغہ ہے, س اور سوفا, then سوفا, then soon یا then I will, نُصْلِيهِ نَارًا. نُصْلی کا مطلب ہے to, we will burn him, we will burn him. نُصْلی, صاد لام یا اب پڑھ چکے ہیں لیکن یہ فارم 4 ہے اس کا. پہلے آپ نے صلاح پڑھا تھا, ابھی کیا اصلا یسلی اصلاً, اصلا یسلی اصلاً, فارم 4, یعنی کہ we will, اللہ تعالیٰ کے نسلی ہی, we will burn him نارا in the fire, in a fire, نارا in a fire. So اب پھر دوبارہ ریپیٹ کرتے ہوں, but یعنی وہ من, whoever, یفعل, does, ذالکا, that, but whoever does that, عدواناً, in aggression, in enmity, وظلماً, and in injustice, فسوف, then we will, نسلیہ, we will burn him نارا in a fire. لیکن جو کوئی ایسا کرے گا, جو کوئی کرے گا ایسا, ذالکا ایسا, زیادتی سے اور ظلم سے, تو جلائیں گے ہم اس کو آگ میں, ہم اس کو آگ میں جلائیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, and that is for Allah, and is, that ہے لکھا ہے لیکن مطلب وَكَانَ ذَلِكَ, لیکن اس کو پڑھیں گے, and that is for Allah, عَلَى اللَّهِ, for Allah, يَسِيرًا, easy, and that is for Allah easy, اور یہ ہے اللہ کے لیے بہت آسان. دیکھتے ہیں اس کی تفسیر کیا ہے. تفسیر اس کی چھوٹی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو انجسٹلی کھاتے ہیں کسی کا مال, اللیگلی کسی کا مال کھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے آخرت کی پنشمنٹ بتا رہے ہیں. پہلے اللہ نے کیا بتایا, دنیا کی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ڈسٹرکشن ہوگی, ہلاکت ہوگی, اور اس کے اندر آخرت کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہتے ہیں. اب جو ہے کلیئرلی آخرت کا ہے, جو ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرے گا, ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے کھائے گا, باطل طریقے سے کھائے گا, تو ان کے لیے کیا, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ, اور وہ بھی دشمنی سے کھائے گا, ٹرانسگریس کر کے کھائے گا, حد سے زیادہ کھائے گا اور ظلم سے کھائے گا, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اس کو اس کے لیے آخرت میں ایک سزا ہے. کیا سزا ہے اس کے لیے آخرت میں, کہ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. We will burn them in the, ہم اسے جلائیں گے, کس میں, آگ میں. تو جس طرح میں نے
29 آیا نمبر، اس سے پہلی آیا میں بتایا تھا کہ وہ پنشمنٹ جو تھی وہ دنیا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے، اور میں نے آپ کو ساتھ تفسیر میں بتایا تھا دس ول بی ان ایڈیشن ٹو ہیونگ ڈسٹرائڈ دیم سیلوز ان دی آخرہ. تو یہاں پر بھی کیا ہے، یہ جو پنشمنٹ ہے یہ آخرت کی بتا رہے ہیں، دس ول بی ان ایڈیشن ٹو ڈسٹرائنگ دیم سیلوز ان دس لائف. مطلب دونوں کے بارے میں اللہ نے بتا دیا، دنیا میں بھی، اور یہ اپلائی کس کو کرتا ہے، افراد کو بھی اور اقوام کو بھی، یعنی انڈیویجولس کو بھی، مجھ پہ اور آپ پہ بھی اپلائی کرتا ہے، اور پوری پوری کمیونٹی پہ، اقوام پہ بھی اپلائی کرتا ہے. اور یہ اسلام اسی لیے نا یہ لیجسلیشن سب کو بتا دیتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ رسپانسبل ہیں، میں اور آپ دیکھیں کہ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یہ پورے معاشرے کا، پوری سوسائٹی کا، پوری جو امت ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بندہ ایک واچ فل گارڈ کی طرح دیکھے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کسی کا پیسہ کوئی کھا رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. پوری کمیونٹی از رسپانسبل، از اکاؤنٹیبل، کیونکہ جب سب لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمیونٹی میں یہ چیز ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں یہ آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوتا ہے، یعنی میں مطلب ہو سکتا ہے کسی نے نہ دیکھا ہو، لیکن نارملی کیا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی سے پیسہ زبردستی چھین رہا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ پوری کمیونٹی کی ذمہ داری ہے، پوری اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. انٹائر کمیونٹی جو یہ کرے گا، ان جسٹس کو اسپریڈ کرے گا، اس کے لیے یہ دنیا بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے آگ کی سزا ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے، امت کو، پورے قوم کو کیا ہو جاتا ہے، وہ اکانومی اس کی ڈاؤن چلی جاتی ہے، سوشل سٹرکچر بھی کولیپس کر جاتا ہے، ریلیجس سٹرکچر تو کولیپس کر ہی جاتا ہے، اور ایتھیکل ویلیوز، مورل ویلیوز جو ہیں، جو اقدار ہیں، جو قدریں ہیں، وہ سب بھی لاسٹ ہو جاتی ہیں. مطلب کہ بالکل حالات ایسے خراب ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ بس برباد ہو گئی یہ لوگ. اور کئی قومیں اس طرح برباد ہوئی ہیں. اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ جو آخرت کا پنشمنٹ ہوگا وہ جب سب پہ اپلائی کرے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. It is certainly easy for him. ان کے راستے میں کوئی چیز نہیں ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جیسی سزا دے سکتا ہے، اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے. آیا نمبر 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اتنی بیوٹیفل آیت ہے یہ. ان تجتنبو، if you abstain, if you stay away. تجتنبو یعنی جیم نون با، جیم نون با، اس اجتنبا یجتنبو اجتنابن. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اجتناب کرے، جو پرہیز کرے، جو دور رہے کسی چیز سے، جو اوائڈ کرے. کس چیز کو؟ ان تجتنبو. if بھی حرف شرط بھی ہے، اگر آپ اوائڈ کریں. if you stay away from، if you avoid، if you stay away from، اگر آپ اجتناب کریں، اگر ہے ساتھ حرف شرط ہے. کبائر، کس چیز کو؟ کبائر. کبائر کیا چیز ہے؟ کبیر آپ کو پتا ہے بڑے کو کہتے ہیں کاف با را، تو اس کے روٹ لیٹرز ہیں کاف با را، اور اس کا مطلب یہ ہے کبائر یعنی جو بڑے بڑے ہیں. گناہ لکھا نہیں ہے لفظ، لیکن اس کا مطلب یہ جو بڑے بڑے گناہ ہے. کبیرہ گناہ کہتے ہیں نا، کبیرہ گناہ، کبیرہ و صغیرہ ہم کہتے ہیں نا، کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ. تو جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں if you stay away or you avoid the major sins، ان کو میجر سنس کہتے ہیں. کبائر بگ سنس نہیں کہا جاتا، میجر سنس کہا جاتا ہے، بہت میجر ہے. ما تنہون عنہ، ما تنہون عنہ، that which یا what تنہون you have been forbidden عنہ from them، from it یا from them. ٹھیک ہے نا، جس سے آپ کو روکا گیا، جس سے آپ کو forbid کیا گیا. If you stay away, you avoid the major sins that you are forbidden from. ٹھیک ہے نا. اب نہا کا کیا مطلب ہے؟ نہا کا مطلب آپ کو روکا، آپ نے پڑھا تھا نا نہیں انل منکر، تو یہ نہا ینہا نہیون، نہنی نہ، نہا ینہا نہیون. روٹ لیٹرز کیا ہے؟ نون ہا یا، نون ہا یا، ہا نہیں ہا ہے. ٹھیک ہے، انہو. So if you stay away from، avoid or you avoid the major sins that you are forbidden from it، تنہون عنہ، اگر آپ اجتناب کریں کبیرہ گناہوں سے جو منع کیا گیا، آپ منع کیا جاتے ہیں آپ ان سے، یعنی جو آپ پہ حرام کیا، حرام کا لفظ نہیں لکھا ہوا ہے، تنہون یعنی منع کیے جاتے ہیں، فاربڈ کیے جاتے ہیں. نکفر عنکم سیئاتکم. نکفر، کفارا وہی کفر، آپ کی کفرا یکفر تکفیرن، کفرا یکفر تکفیرن فارم 2 ہے. یہ کس چیز کا؟ ریموو کرنا کسی چیز کو. تو اللہ کفرا، کسی چیز کو کسی چیز سے دور ہٹانا. تو اللہ تعالیٰ کے نکفر،
کہ میں آپ سے, میں نہیں, ہم, we نکفر we will remove عنکم from you سیئاتکم your evil deeds. یعنی کہ اگر آپ بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کریں گے, اجتناب کریں گے, تو ہم آپ کے جو ایول ڈیڈز ہیں ہم اس کو آپ سے دور کر دیں گے. we will remove from you your evil deeds, ہم دور کر دیں گے آپ سے آپ کی برائیاں یا آپ کے برے اعمال. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. وَنُدْخِلْكُمْ again وی کا لفظ آیا ہے, ندخلکم, ادخل یدخل ادخال, ادخل یدخل ادخال, form 4, and we will enter you. وَنُدْخِلْكُمْ and we will enter you مُدْخَلًا كَرِيمًا. مدخلن کیا, انٹرنس, جس چیز سے انٹر کرتے ہیں, اینڈ مطلب کہ آپ انٹر ہو جائیں گے تو آپ مدخل ہو جائیں گے. کریمہ نوبل کو کہتے ہیں, یا آنریبل یا ریسپیکٹیبل. اینڈ وی ول انٹر یو این انٹرنس نوبل, آنریبل یا ریسپیکٹیبل, اور ہم داخل کریں گے آپ کو داخلے کی جگہ عزت والی یا معزز کہہ لیں, عزت والی یا معزز, ٹھیک ہے. کریمہ, ادخل یدخل ادخالا, ٹھیک ہے. تو اس کی اب دیکھتے ہیں, اس کی تفسیر تھوڑی لمبی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ یوز کیا کبائر. اب وہ کبائر کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی ہم پہ اوورلی سیویئر نہیں ہے اپنی ججمنٹ میں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے گا کہ ہم سب کو چھوٹے چھوٹے گناہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں, اس آیت میں خود ہی بتا رہے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ کس نے کیا غلطی کی. ہم جیسے انسان ڈھونڈتے رہتے, اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, اس نے اپنے ساتھ کیا کیا, اس ساس نے بہو کے ساتھ کیا, بہو نے ساس کے ساتھ کیا کیا ہے. یہ سب ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں چیزیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس چھوٹی سی بات ہوگی تو ہم اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں. اللہ بالکل اپوزٹ ہے. اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں, اگر ہماری جو خطائیں ہیں, لیپسز ہیں, اومیشنز ہیں, معمولی جو ہماری خطائیں ہیں, جو ٹریویل ہماری خطائیں ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان سے پنش نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے گناہ معاف کرنے کو تیار ہوں. مطلب بالکل اپوزٹ ہے, میں آپ کے جو مائنر اومیشنز ہیں, جو معمولی خطائیں ہیں آپ کی, وہ ہمیں سپیئر کر دیں گے, ہمیں فارگیو کر دیں گے, ہمیں معاف کر دیں گے, اور ہمیں کلین شیٹ دے دیں گے ہماری, صرف اس وجہ سے کہ اگر ہم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں, میجر سنس سے, کبائر سے ہم اپنے آپ سے اجتناب کریں, بڑے بڑے سن سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, بڑے گناہوں سے, کبیرہ گناہوں سے بچا کے رکھیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ ہمارے جو صغیرہ گناہ ہیں, جو ہماری چھوٹی چھوٹی خطائیں, ہماری لغزش کہہ لیں, ہماری لغزشیں ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, ان کی حدیث ہے کہ جو 5 ہماری ڈیلی پریئرز ہیں, پرسکرائب پریئرز ہیں, جو ہمیں پڑھنی ہیں, فرض جو ہیں, 5 فرض نمازیں جو ہماری ہیں, اور ان کے درمیان, اور ایک فرائیڈے سے دوسرے فرائیڈے کے درمیان, ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہ کیا ہوتا ہے, اس میں فارگیونیس ہوتی ہے, اس میں معافی ہوتی ہے. اس حدیث میں نہیں, لیکن دوسری حدیث میں رمضان عمرے کا بھی, ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان. تو یہ کیا ہے, ایک نماز سے دوسرے نماز, ایک فرائیڈے سے دوسرے فرائیڈے, ایک رمضان سے دوسرے رمضان کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فارگیو کرتے ہیں between these as long as you do not commit major sins. as long as کہ اگر آپ, اس کی شرط یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ بھی, آپ میجر سنس نہ کریں, تو آپ کے بڑے بڑے گناہ نہ کریں, تو آپ کے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور یہ بہت ساری کوٹ کیا, مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابن خزیمہ نے بھی کیا, اور احمد کے موطا میں بھی ہے. تو اگر یہ تو بتا دیا اللہ نے, لیکن اگر ہمارا ریکارڈ جو ہے, ہمارا جو کتاب ہے جس میں ہمارے ڈیڈز لکھے جا رہے ہیں, if it is full of major transactions, تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اس میں we will be required to account for کیا, not only the major sins but also the minor sins. ہمیں تمام sins جو ہم کریں گے, all the sins that we commit, ان تمام کا ہمیں حساب دینا. ہم بڑے گناہوں سے بچ نہیں رہے, تو ہمارے بڑے گناہوں کی بھی سزا ملے گی اور چھوٹے گناہوں کی بھی سزا ملے گی, نعوذ باللہ. اچھا, اب کبائر جو ہے اس کا یہاں پر چونکہ ذکر ہے, تو ابھی ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی ضروری ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین گناہ کبیرہ اینڈ گناہ صغیرہ, میجر سنس اینڈ مائنر سنس میں کیا ڈفرنس ہے. اب ڈفرنٹ اسکالرز نے اس کو ڈفرنٹ طریقے سے ڈیفائن کیا ہوا ہے, بہت ساری اس میں ڈیفینیشنز ہیں. میں اتنی ڈیفینیشنز میں نہیں جاؤں گی, میں تھوڑے سے جو مجھے ضروری پوائنٹس لگے ہیں وہ میں آپ کو, وہ بھی لمبائی ہو جائے گا. امام ذہبی کی ایک کتاب ہے الکبائر,
بڑی اچھی بک ہے, موٹی سی بک ہے, وہ ہے میرے پاس, انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو ضرورت تو بورو کر سکتے ہیں, میرے خیال ہے وہ آن لائن بھی ہوگی, الکبائر یعنی دا میجر سنس. انہوں نے شروع میں میجر سنس کو اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے قرآن اور سنہ میں فوربڈ کیا ہے, جس کو اللہ نے فوربڈ کیا کہ یہ بس جس طرح منع کیا ہے, لکھا ہوا نہیں کہ یہ حرام ہے, لیکن وہ منع کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ حرام ہے. جب اللہ ایک چیز سے منع کرتا ہے وہ کیا ہے, وہ حرام ہے. تو جس چیز کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے, in addition to what is narrated on the authority of early Muslims, جو early Muslims نے جو بتایا تھا اس وقت, جو صحابہ تھے انہوں نے جو بتایا وہ بھی اس میں انکلوڈ ہے, کیونکہ وہ سب چیزیں ان کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, وہ سب چیزیں میجر سنس میں آ جاتی ہیں. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں, اور یہ تمام اسکالر جو اس پہ بھی اگری کرتے ہیں, تمام یہ نہیں تو موسٹ آف دا اسکالرز اگری کرتے ہیں کہ کوئی ایسا سن, اینی سن جو لیڈ کرتا ہے جس کی کوئی پنشمنٹ ہو, یعنی آپ وہ گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حدیث میں جہاں بھی ہے تو اس میں اس کی سزا لکھ دی گئی ہے, چھوٹی سی بھی چیز ہو مطلب اس کی سزا لکھ دی گئی ہے, اگر یہ کریں گے تو عذاب علیم ہے, اگر یہ کریں گے تو عذاب عظیم ہے, یہ کریں گے تو وہ فی النار ہوں گے, یہ ہوگا تو خالدین فیہا ہوگا, یہ سب جو ہے نا جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سزا بتائی ہے. ابھی جو ہم نے پڑھی آیت اس میں بھی تو یہی تھا کہ اس میں ان کو سزا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں پنشمنٹ لکھی ہے, سزا لکھی ہوئی ہے ان دا ہیئر آفٹر, اور وہ ایکسپلیسٹلی مینشنڈ ہے قرآن میں اور حدیث میں, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ میجر سن ہے. ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ میجر سن ہے, ہم تو پڑھتے جاتے ہیں عذاب علیم عذاب عظیم, لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ بھی سب سے کبیرہ گناہوں میں آ جاتے ہیں. پھر اگر جس کے متعلق کوئی حد ہو, تعزیرات ہو, کوئی حد ہو, یعنی کہ اگر تم نے چوری کی تو تمہارے ہاتھ کٹے گا, اگر تم نے زنا کیا تو کوڑے لگیں گے, یا فلاں فلاں جو بھی ہیں, سب جتنے بھی تعزیرات ہیں, جتنے بھی حدود ہیں, وہ بھی قرآن اور حدیث میں جو ہیں وہ سب بھی میجر سن والے ہیں. اس کے علاوہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں پر لعنت ہے, یہ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں, میرے خیال ہے سورہ بقرہ میں آیا تھا, تو جن پہ لعنت ہے اللہ یا اللہ کے رسول کی, وہ بھی میجر سن ہے. ہمارے پاس کوئی ایک ایسی حدیث کمپلیٹ نہیں ہے کہ جس میں ایک حدیث میں پوری لسٹ آ جائے کہ یہ میجر سنس ہے, وہ نہیں ہے. قرآن میں ہے, آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا, جہاں کوئی سزا ہے, جہاں کوئی حد ہے, جہاں کوئی لعنت ہے. لیکن ہر حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس میں وہ کسی سن کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں, میجر سن کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ الگ الگ سچویشن میں, الگ الگ مواقع پہ, الگ الگ موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ڈفرینٹ چیز کے بارے میں ایک بتا دیا کہ یہ میجر سن ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے, انہوں نے ذکر کیا ہے. اور ہم سب کو معلوم ہے, میں اس لیے کہتی کہ یہ لمبا ہو جائے گا کیونکہ اس میں 7 جو ڈسٹرکٹیو سنس ہیں اس کے بارے میں اب تک ہم نے نہیں پڑھا قرآن میں, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بہت زبردست حدیث ہے, اور اس میں یہ ہے کہ 7 ڈسٹرکٹیو سنس کون سے ہیں. اس حدیث کو ہم دیکھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, avoid the 7 sins that doom a person to hell. ان 7 میجر سن سے, گناہ کبیرہ سے, آپ میجر نہیں لکھا ہوا, شاید 7 سنس لکھا ہوا ہے, ان 7 گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو, اجتناب کرو, جس میں آپ کی ڈیسٹینی, آپ کا ڈوم کیا ہے, وہ ہیل فائر ہوگا. ایک بندے کو وہ دوزخ میں لے کر جائے گا. تو لوگوں نے پوچھا, صحابیوں نے پوچھا, what are they او میسنجر آف اللہ, وہ کون سے سنس ہیں, 7 سنس او میسنجر آف اللہ. تو انہوں نے جواب دیا, نمبر 1 کیا ہے, شرک. نمبر 2 یعنی کسی اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا, کسی کو شریک کرنا. نمبر 2 وچ کرافٹ. وچ کرافٹ میں کیا ہوتا ہے, جادو, ٹونا, تعویذ ایکسیٹرا. نمبر 3 کیا ہے, killing a soul whom Allah has forbidden us to kill except in cases dictated by Islamic law. یعنی ہم اپنی مرضی سے کسی کو ماریں, کسی کو قتل کریں, جب تک کہ اس کے اوپر قتل کرنا واجب نہ ہو گیا. یعنی اگر اسلامک لا کہہ رہا ہے کہ اسے قتل کرو, اگر تو پھر تو اسے قتل کرنا ضروری ہے نا, اس کا پروف ہو گیا کیس, اور اس کو قتل کرنا ضروری ہے, اسے پھانسی کی سزا ہے. لیکن میں اور آپ کسی کو قتل کریں, نعوذ باللہ اللہ نہ کرے, تو وہ میجر سن ہوگا. ہمارے پاس تو لوگ لیفٹ اینڈ رائٹ قتل کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. نمبر 4 کیا ہے, کنزیومنگ آرفنز ویلتھ, یعنی یتیم کے مال کو کھانا. یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. کنزیومنگ ربا, یہ بھی میجر سن ہے. دیکھیں ڈسٹرکٹیو سن ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورڈ یوز کیا ڈسٹرکٹیو کا ہے, اور یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے آپ کو دوزخ میں لے کر جائے گی. کنزیومنگ ربا یعنی کہ ربا یا سود میں انوالو ہونا. نمبر 5 کیا, یہ نمبر 5 تھا شاید, ہاں نمبر 5 تھا. نمبر 6 ہے فلیئنگ فرام دا بیٹل فیلڈ, یعنی کہ آپ میدان جنگ میں ہیں اور وہاں سے آپ بھاگ گئے.
ٹھیک ہے نا, وہاں سے آپ پیٹھ موڑ کے بھاگ گئے. اور نمبر 7 کیا ہے اس میں کہ سلینڈرنگ چیسٹ انوسینٹ ویمن ود ایڈلٹری, یعنی کسی عورت کو جو کہ پاک دامن عورت ہے اس پہ الزام لگانا کہ اس نے ایڈلٹری کی ہے, اس پہ ایسا الزام لگانا کہ جو کہ اس نے نہیں کیا ہو, مطلب تو وہ انوسینٹ ہے, وہ پاک دامن ہے, اور اس کے اوپر زنا کا الزام لگانا. یہ حدیث ہر جگہ پہ ہے, لیکن بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, اس کا مطلب متفق علیہ ہے, اور یہ سب سے اسٹرانگ احادیث ہیں, سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے. اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, چونکہ میں نے بول تو دیا ہے, لیکن اب آپ بولیں گے ڈیٹیل میں نہیں گئی, اسی لیے میں اس کی ڈیٹیل میں جا رہی ہوں. شرک کیا چیز ہے؟ نمبر 1, شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے, میجر سن میں بھی میجر ہے, میجر سے بھی میجر ہے, اور اس کا کیا ہے, دیر از نو ہوپ کہ اس میں کوئی رہائی ملے گی یا بچنے کی کوئی صورت ہوگی, ریڈیمشن کی کوئی اس میں ہوپ نہیں ہے. جس نے شرک کیا اور شرک کی حالت میں اگر وہ مر گیا تو وہ ہیل فائر میں فار ایور رہے گا. وہ یہ نہیں کہ وہاں سے پھر اپنی سزا کاٹ کے اور پھر وہ جنت میں جائے گا, جیسے اللہ نہ کرے کہ ہمیں ہیل فائر میں جانا پڑے, لیکن جو ہیل فائر میں جائیں گے اور اپنی سزا کاٹ لیں گے, اس کے بعد ان کو اٹھا کے جو ایمان والے ہوں گے ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. لیکن جس نے شرک کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے, یہ پہلے بھی میں کہہ چکی ہوں, جس نے شرک کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا, اگر اس نے توبہ نہیں کی تو. دنیا میں توبہ کر لی تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی اور شرک کی حالت میں وہ مر گیا تو بس وہ بلیورز کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, آپ بھی یہ بھی نوٹ بھی کر لیں, اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں کہتے ہیں, مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72, من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. یعنی جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا, کوئی پارٹنرشپ کرے گا, سرٹنلی فقد سرٹنلی بے شک, there is no doubt in it کہ اللہ نے اس کے لیے حرم اللہ علیہ جنہ, کہ اللہ نے اس کے لیے حرام کر دیا جنت. جب اللہ نے حرام کر دیا تو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ, اور اس کا ابورڈ, اس کی جو ڈیسٹینیشن ہے, اس کی جو رہنے کی جگہ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ النار, یعنی the hellfire ہوگی. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا یوز کیا؟ ظلم, یعنی شرک کرنا آپ کو پتا ہے ظلم ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ کہا, لیکن میں نے صرف 2 ایگزامپل لیے کیونکہ میں بہت لمبا نہیں کرنا چاہتی ہوں. تو سورہ الزمر, اور زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور بے شک certainly اوحیا, کہ it has been revealed to الیک, آپ کو یہ ریویل ہو چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ریویل کیا ہے, وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, اور آپ سے پہلے ان لوگوں پہ جو آپ سے پہلے تھے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ, کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے, if you join partners with Allah, لَيَحْبَطَنَّ, لا آپ کو پتہ ہے کیا چیز ہے؟ ایمفیسس ہے. لا کا مطلب ہے تاکید, اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ایمفسائز کر رہے ہیں, ایک ایمفیسس, اور لیحبطن, اور نون مشدد ہے, یعنی نون کے اوپر شدہ ہے, اگین اندر ایمفیسس. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں there is no question کہ اس کے علاوہ اور کچھ ہوگا, ضروری ایمفیسس کر کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے شرک کیا اس کا لیحبطن, یعنی حبطت, یعنی اس کے تمام جو ہے, یا پڑھ چکے ہیں لفظ حبطت اعمال, تو یہ جو ہے اس کے تمام جو اس کی ڈیڈز ہیں, اس کے جو اچھے کام ہیں وہ بھی بیکار ہو جائیں گے. اس نے اگر شرک کیا تو اس کے تمام اچھے کام, لوگ پوچھتے ہیں نا, پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مدر ٹیریسا کا کیا ہوگا, فلاں اتنے اچھے لوگ ہیں, کرسچنز ہیں, جوز ہیں, وہ لوگ اتنا ہندو ہیں, بدھسٹ ہیں, اتنا خیرات کرتے ہیں, زکوٰۃ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے, زکوٰۃ تو نہیں دیتے لیکن خیرات کرتے ہیں, جو بھی جس لیے بھی کرتے ہیں اللہ کو معلوم ہے, اللہ کے لیے کرتے ہیں یا کسی اور کے لیے کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے شریک کر لیا اس کے تمام ڈیڈز جو ہیں وہ ویسٹ ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور پھر لا بھی یوز ہوا ہے اور انا بھی یوز ہوا ہے, دونوں چیزیں نون مشدد 2 دفعہ ایمفسائز کرتے ہیں, یعنی certainly there is no doubt کہ وہ ہو جائیں گے, تم لوگ ہو جاؤ گے کس میں سے؟ خاسرین میں سے, یعنی the ultimate losers, خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو یہ ہو گیا شرک کا. کئی لوگ ایسا بولتے ہیں, اور مجھے پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں بول کیسے سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں ان کو, ایک تو وہ فوت ہوتے ہیں تو سامنے سے کہہ دیتے ہیں ریسٹ ان پیس, بلیس یو, may اللہ گیو یو, فلاں, یہ سب چیزیں ہم کو نہیں کہنی چاہیے, ہم کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. جس کی ڈیتھ ایمان پر نہیں ہوئی ہے, جس کی ڈیتھ جو ہے شرک پہ ہوئی ہے, اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اللہ غفور الرحیم ہے, کس کو چاہے تو معاف کر دے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا قرآن میں, اور اللہ جھوٹ تو نہیں بولے.
नंबर 2 कौन सी? विच क्राफ्ट, यानी जादू, टोना, तावीज़ वगैरह जो भी है। विच क्राफ्ट भी क्या है? एक तरह से शिर्क है। क्यों वो शिर्क है? आप कहेंगे क्यों शिर्क है? एक बंदा जादू कर रहा है, एक बंदा तावीज़ कर रहा है, क्योंकि उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है? अगर आप इसको डिटेल में पढ़ें, तो जब कोई जादू कर रहा होता है, टोना कर रहा होता है, तो वो जिन्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है, जिनों को इन्वॉल्व कर रहा होता है। इंस्टेड ऑफ वर्शिपिंग अल्लाह, वो जिन को वर्शिप कर रहा होता है, जिन से हेल्प ले रहा होता है। हम अल्लाह से क्या कहते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जो कि तावीज़, गंडा और ये क्या टोना और जादू, काला जादू ये सब कर रहे होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं? जिनों की इबादत कर रहे होते हैं, क्योंकि जिनों को ये बड़ा मान रहे होते हैं और जिनों से हेल्प मांग रहे होते हैं। जिन क्या अल्लाह से बड़ा है? नऊज़ुबिल्लाह। तो वो लोग क्या क्या करते हैं? वो जिन लोग जब जो इनको सिखाते हैं, फिर ये क्या करते हैं? ये लोगों को हार्म करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। और क्या नुकसान पहुंचाते हैं? कभी वर्ड से, कभी डीड से, कभी नॉट्स पे ब्लो करके, यानी कभी कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं वो यूज करते हैं, कभी कोई ऐसे अमाल कर लेते हैं, कभी वो ब्लोइंग ऑन, मतलब फूंकते हैं किसी चीज के ऊपर, फूंक फूंक के तावीज बना के उस पे देते हैं। तो और कभी कभी क्या करते हैं? ऐसे भी करते हैं कि किसी को इल्यूजन में डाल देते हैं, किसी को धोखे में डाल देते हैं कि ऐसे लगता है कि रियली वो चीज हो रही है, जबकि वो चीज नहीं हो रही होती है। इसके अल्लाह ताला हमें कुरान में बताते हैं, सूरह ताहा में, सूरह ताहा इस सूरह नंबर 20 आयत नंबर 66, कि वो जो फिरौन के पास जो जादूगर आए थे, अल्लाह ताला कहते हैं फ़इज़ा हिबालुहुम व अस्यहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तस्आ। फ़इज़ा हिबालुहुम, यानी कि देन उस वक्त सडनली क्या, हिबालुहुम यानी उनकी जो रस्सियां थी, उन्होंने रस्सियां फेंकी। उन्होंने जब रस्सियां फेंकी, व अस्यम और अपने स्टिक्स, आसा जिसको कहते हैं ना, केन या स्टिक, गले में कुछ हो रहा है, सॉरी। तो अपने जब रस्सियां और अपने स्टिक्स को जब जादूगरों ने फेंका जब उस मैदान में, तो क्या हुआ? युखय्यलु, यानी ऐसा वो अपीयर हो रहा था, इलैहि उनको, मिन सिहरिहिम उस मैजिक से, कि अन्नहा तसआ, कि जैसे वो मूव कर रहे हो। कैसे मूव कर? सांप की तरह, स्विफ्टली ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो गए वो। तो ये देखें, ये क्या था? ये जादू था। ये जादू था, ये कोई मोजज़ा नहीं था, ये जादू था। और फिर अल्लाह ताला ने बोला ना, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपना स्टिक डालें और वो इन सबको खा जाएगा। तो वो एक स्टिक डालने से वो जो जादू था वो खत्म हो गया, और वो एक बड़ा अजदहा आया और उसने सबको खा लिया। सूरह फलक में अल्लाह ताला बताया, सूरह नंबर 113, सूरह 113 आया नंबर 4, अल्लाह ताला जो कहते हैं, वमिन शर्री अल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, हम कहते हैं ना अल्लाह ताला हम आपकी पनाह में आते हैं, किस चीज से? वो सब आके फिर उसमें आता है मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, यानी किन के शर से? उन लोगों के शर से, नफ़्फ़ासात जो फूंकने वालियां हैं, जो कि विचेस हैं, जो कि जिनों के साथ, मतलब जो लोगों के ऊपर जादू और टोना और ये सब करते हैं। फिल उक़द, उक़द क्या है? नॉट्स को कहते हैं, यानी नॉट्स में ब्लो करते हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी लोगों ने जादू करने की कोशिश की थी ना, आपको पता है कि वो उन्होंने उसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और चीजें लेके और उसके ऊपर नॉट्स बना के और उसको कुएं में डाल दिया था। तो ऐसा बंदा क्लियरली ही इज अ डिसबिलीवर, वो जो जादू करता है वो बिलीवर रहता ही नहीं है, वो अपना इस्लाम खो बैठता है, अपना ईमान खो बैठता है। और देखें, अगर इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक जज है हमारे पास, तो फिर क्या होगा? ऑब्लिगेटरी हो जाता है, ये फर्ज हो जाता है उस जज के ऊपर, मुसलमानों के जज को, कि उसको एग्जीक्यूट करा दे, उसको फांसी की सजा दे। इससे पहले हम पढ़ रहे थे ना, सजा अगर फांसी की नहीं है तो किसी को कत्ल ना करें, लेकिन अगर कोई विच क्राफ्ट प्रैक्टिस करता है तो उसको फांसी की सजा है। लेकिन हमारे मुल्कों में, पाकिस्तान भी अल्लाह के नाम पे बना हुआ है, इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, लेकिन ये सजा नहीं मिलती। हर तरफ जादूगर हैं, हर तरफ लोग ये सारे काम करते हैं, तावीज गंडे करते रहते हैं। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से प्रूवन है कि उन्होंने अपने गवर्नर्स को लिखा था, जो ग्रेटर सीरिया में, उस वक्त ग्रेटर सीरिया में सब इंक्लूडेड था ना, तो उसमें उन्होंने शाम जिसको कहते थे, शाम के गवर्नर्स को लिखा उन्होंने, एंड एल्सवेयर औरों को भी लिखा। उनको इंस्ट्रक्शन दी कि जो भी विच क्राफ्ट, मेल हो या फीमेल हो, अगर वो प्रैक्टिस कर रहा हो तो वो इतना ईवल काम है कि उसको कत्ल कर दो, उसको कत्ल कर दो, बहुत क्लियरली, क्योंकि वो पूरी उम्मत के लिए, पूरे लोगों के लिए वो ईवल है, वो डेंजरस है। क्योंकि हम दुआ भी इसीलिए करते हैं कि अल्लाह ताला उनके शर से हमें महफूज रखे। तीसरा, कत्ल की बात मैं उस वक्त कर रही थी, अभी कत्ल का भी थोड़ा देख लेते हैं कि कत्ल क्या चीज है। किलिंग अ सोल, जिसको अल्लाह ने फॉरबिड किया, किल करना, ये भी एक बहुत ही ना सीरियस क्राइम है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने सूरह निसा में कहा है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 93, कि जिसने एक
बिलीवर को, एक मोमिन को इंटेंशनली इरादतन कत्ल किया, इंटेंशनली कत्ल किया, उसकी सजा क्या है? इट इज हेल फायर, उसकी सजा हेल फायर एंड टू अबाइड देयरिन, और हमेशा उसमें रहेंगे. And the wrath and the wrath and the curse of Allah, and the wrath and the curse of Allah, और अल्लाह का गुस्सा और अल्लाह की लानत, सब चीजें आ गई. जिसने किसी मुसलमान को बगैर किसी खता के इंटेंशनली कत्ल किया, उसकी सजा आप देखें, दुनिया में मिले या नहीं मिले. आखिरत में क्या है? नंबर 1 कि उसको दोज़ख में जाएगा और हमेशा उसमें रहेगा. नंबर 2 अल्लाह का गजब, अल्लाह का गुस्सा उस पर रहेगा, और फिर अल्लाह की लानत उसके ऊपर रहेगी. फिर अल्लाह ताला एंड में ये भी कह रहा है, एंड अ ग्रेट पनिशमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर हिम, उसके लिए एक बहुत अज़ाबुन अजीम है. जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे थे कि कुरान में अगर ये लिखा ये लिखा, सब चीजें आ गई, कर्ज भी आ गया, सजा भी आ गई, सब कुछ आ गया. और फिर उसके लिए ये भी है कि अगर उसने किसी को कत्ल किया तो दुनिया में भी उसका क्या है? उसकी सजा क्या? कत्ल की सजा, कत्ल. तो किलिंग अ सोल, किलिंग अ बिलीवर बहुत बड़ी चीज है. और वैसे भी किसी, ये तो बिलीवर का था, लेकिन किसी को भी मारना, इट इज वन ऑफ द मेजर क्राइम्स है, मेजर सिन है. और ये इट इज लाइक एडल्ट्री है या फोर्निकेशन है, वो भी इतना बड़ा सिन है, ये भी इतना बड़ा सिन है, लेकिन ये कत्ल करना भी शिर्क से कम है. मेन पॉइंट ये है कि कत्ल करना भी, अब कहते हैं ना, आपने कत्ल भी कर दिया, आपने जिना भी कर दिया, तो भी शिर्क से ये काम है. शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, मेजर सिन में भी मेजर है, मेजर मोस्ट आपके लिए सुपर मेजर. नंबर 4 कंज्यूमिंग रिबा या सूद, ये तो सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं, आया नंबर 20, सूरह नंबर 2 आया नंबर 275 में भी पढ़ा है, 278 में भी पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने तिजारत हमें हलाल किया है, लेकिन रिबा जो है फॉरबिडन किया है. और फिर अल्लाह ताला ने ये भी कहा था कि अगर आप ये करेंगे, जो लोग सूद को नहीं छोड़ेंगे और रिबा में ये लोग परसिस्ट करेंगे, तो ये इट इज लाइक डिक्लेयरिंग अ वॉर, एक वॉर का, एक जंग का आप ऐलान करें. किसके खिलाफ? इट इज अ नोटिस ऑफ वॉर फ्रॉम अल्लाह एंड हिज मैसेंजर. अगर आप इसको टेक अ नोटिस, और दिस इज, अगर आप, तो अल्लाह ने ऐलान जंग कर दिया, अल्लाह के साथ हम जंग करेंगे. और आपको मैंने बताया था उस वक्त शायद कि किसी ने बड़ा तरीके से बताया था इसको ग्राफिकली, कि इमेजिन करें, शायद मैंने बताना भूल गई हूँ, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि वो किसी ने बहुत अच्छा लिखा था कि इट इज लाइक आपके हाथों में तीर कमान दिया जाएगा, या आपके हाथ में आजकल तो तीर कमान नहीं, आजकल तो क्लैश एंड कॉप्स हैं, तो वो आपके हाथ में दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि लो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे हमला करो, आप उनके साथ लड़ो. तो ये हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए फिर ये अब नंबर 4 था, लेकिन नंबर 4 की और डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, अभी ऑलरेडी नो. नंबर 5 क्या था? कंज्यूमिंग ऑर्फन्स वेल्थ, ये भी हम काफी डिटेल में जा चुके हैं, इसमें हमने पढ़ लिया था कि यतीमों का माल जो खाता है उसका क्या है, हमें क्या करना है यतीमों के साथ. हमने ये सीखना है कि हमने उनके वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, हमने उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करना है, बेहतरीन सलूक करना है, और उनके पैसों को ऐसा करना है कि वो बढ़ जाए, वो कम ना हो, और उनको बड़ी प्रॉपरली उनके पैसों को हिसाब किताब रख के उनके पैसों को खर्च करना है. आपको याद है कि जल्दी जल्दी खर्च नहीं करना है, ज्यादा ज्यादा खर्च नहीं करना है कि अब ये बड़ा हो जाएगा तो इसके हाथ में इसको वापस देना पड़ जाएगा. तो इसीलिए अगर हम उसको, एक बहुत स्टर्न वार्निंग है, ये हर जगह पे वार्निंग है कि जो यतीम का माल खाता है, मैंने आपको बताया था, शायद हमने पढ़ लिया था या आगे पढ़ेंगे, कि उसके पेट में ऐसे जैसे कि आग है, वो अपने पेट में आग को डाल रहा है. ठीक है. फ्लीइंग फ्रॉम द बैटलफील्ड, जब एक मोमिन और कुफार के दरमियान अगर जंग हो रही है, तो उसमें, उस बैटल में अगर कोई फ्ली करता है, कोई भाग जाता है, अपने अपने भाइयों को, अपने साथ अपने लोगों को डिजर्ट करके चला जाता है, और तो ये इसके लिए भी अल्लाह ताला ने बहुत स्टर्न वार्निंग दी है. और ये है सूरह अल अनफाल में है, सूरह नंबर 8 आया नंबर 16. अल्लाह ताला कहते हैं कि जो बैटलफील्ड को छोड़ के भागेगा, उसके लिए बहुत, मतलब उस, अनलेस एक एग्जेम्पशन दिए कि इट इज अ स्ट्रेटजी ऑफ वॉर, यानी तो वो अपने ट्रूप को के साथ रिट्रीट कर रहा है, तो रिट्रीट टू अ ट्रूप ऑफ हिज ओन, ताकि वो दोबारा से एनर्जाइज होकर वापस आ जाए, या आपको प्रिपेयर कर रहा है, या अपने वेपन को ठीक कर रहा है, अपने आर्मर को ठीक कर रहा है, या कि वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा रहा है, और मतलब ये प्लान कुछ कर रहा है, स्ट्रेटेजी कर रहा है कि चलो दुश्मनों को किस तरह पस्त किया जा सकता है, किस तरह उनको हराया जा सकता है, तो वो अलाउड है. लेकिन वैसे अगर वो
बैटल फील्ड छोड़ के भाग जाए तो वो अलाउड नहीं है, वो मेजर सिंस में है. आप देखें मेजर सिंस में है. नंबर 7 और आखिरी, ये जो 7 हम पढ़े थे इसमें आखिरी कौन सा था? स्लैंडरिंग अ चेस्ट इनोसेंट बिलीविंग वुमन, यानी जो किसी औरत को, पाक दामन औरत को जिना के लिए एक्सक्यूज करता है लेकिन वो झूठ बोल रहा होता है. ये भी हम पढ़ चुके हैं लेकिन हमने पूरी डिटेल में नहीं पढ़ी, क्योंकि मैंने आपको कहा था जब हम सूरह नूर, पहले हमने क्या पढ़ा था? सूरह बकरा की. उसके बाद मैंने कहा सूरह नूर में ये चेंज हो गया और सूरह नूर में ये आ गया कि जो अक्यूज करेगा किसी चेस्ट वुमन को, अपनी बीवी को ही नॉर्मली अक्यूज करते हैं, तो अगर अपनी बीवी को कोई अक्यूज करेगा कि इसने जिना किया है किसी के साथ, जब तक वो 4 विटनेसेस पैदा नहीं करेगा, तो अगर नहीं पैदा करेगा तो उसकी बात मानी भी नहीं जाएगी, और उसको जो कि झूठ बोल रहा है, जिसने विटनेसेस नहीं पैदा कर सका, उसको 80 कोड़े पड़ेंगे, 80 कोड़े, 80 लैशेस. He will be flogged with 80 lashes. ये रूल है अल्लाह का, सूरह नूर में है. तो ये भी मेजर सिन है किसी औरत को जिना का इल्जाम लगाना. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मर्दों को लगा सकते हैं, मर्दों को भी नहीं जिना का इल्जाम लगा सकते हैं. इसमें औरतों का जिक्र हुआ है, लेकिन अगर इसलिए औरतों का जिक्र हुआ है कि नॉर्मली क्या होता है कि मर्द औरत पे इल्जाम लगा, और मर्द तो जो भी कर रहा हो, लेकिन मर्द जो है ना वो औरत पे, अपनी बीवी पे इल्जाम लगा देता है. और उस जमाने में बहुत ज्यादा था, अभी भी है लेकिन उस जमाने में बहुत ज्यादा था. तो इसलिए ये मेजर सिन है कि आप किसी पाकबाज पाक दामन औरत को ये इल्जाम लगाएं कि इसने जिना किया. और अगर आपके पास 4 विटनेसेस नहीं है तो फिर उसको कोड़े लगेंगे. लेकिन अगर किसी मर्द के लिए, अगर उसकी बीवी कह रही कि इसने जिना किया है और वो 4 विटनेसेस पैदा नहीं कर सकेगी, तो उसको भी 80 लैशेस लगेंगे. इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन स्कॉलर्स ये कहते हैं कि सेम रूल है मर्द के लिए भी औरत के लिए भी. तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है एक चीज के, ये हमने अभी 7 चीजें पढ़ी हैं, 7 डिस्ट्रक्टिव सिंस पढ़ी हैं, ठीक है ना, जो अभी एक हदीस में थी. ये 7 तो हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि सिर्फ ये 7 नहीं है. जिस जिस चीज के बारे में कुरान में भी लिखा हुआ है, हदीस में भी आया हुआ है, किसी भी हदीस में है, किसी की सजा है, किसी की ताजीर है, किसी के मुतालिक अल्लाह ने लानत की है, तो वो सब चीजें भी इसके अलावा है, ठीक है ना, इसमें भी इंक्लूडेड है और इसके अलावा भी है. तो इसीलिए इट इज नॉट limited to these 7 sins. हम कहते हैं मेजर सिंस बस ये 7 है, इसके अलावा कोई मेजर नहीं है. इससे इब्न अब्बास को मैं रिलेट करके बताती हूँ. इब्न अब्बास ने कहा, तबरी में ये है कि इब्न अब्बास से कहा गया कि ये मेजर सिंस 7 है. तो इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि देयर आर मोर देन 7. इनफैक्ट वो कहते हैं 7 + 7 से भी ज्यादा है, 7 + 7 से भी ज्यादा है, यानी 14 से भी ज्यादा है. एक और रिपोर्ट है जिसमें उसमें कहा है कि दे आर क्लोजर टू 70, यानी कि 7 + 7 नहीं है, 7 × 10 है, उसका मतलब 70 के क्लोज है. एक और रिपोर्ट है जिसमें है कि दे आर क्लोजर टू 700. आप सोचिए कि ये मतलब जो इतने 100s हैं या 70s में है या जो भी हैं, इतने सारे सिंस हैं जो कि मेजर सिन बन जाते हैं. तो एम्फसाइज ये करना है कि हमने ये नहीं सोचना है कि बस ये ही है मेजर सिन. शेख उथैमीन रहिमहुल्लाह कहते हैं कि अगर एक, और भी स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर एक बंदा माइनर सिन में परसिस्ट करता है, उसकी आदत हो जाती है, छोटा सा गुनाह है लेकिन वो करता ही रहता है, इट बिकम्स अ मेजर सिन बिकॉज वो उसमें परसिस्ट कर रहा है, उस गुनाह को गुनाह समझ के छोड़ ही नहीं रहा है. उसका मतलब ये ही इज हीडलेस ऑफ अल्लाह, उसकी बेहिसी है अल्लाह के साथ, और वो अल्लाह की प्रोहिबिशंस की कैरी नहीं करता है. वो ये नहीं सोचता कि अल्लाह ने मना किया ये करने से, छोटी सी चीज भी होगी, वो ये नहीं सोचता कि अल्लाह ने मना किया, तो वो ये करता ही रहेगा. तो क्या हो जाएगा कि वो उसका सिन जो है, द माइनर सिन विल बिकम अ मेजर सिन बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस इन दैट सिन. उसमें रहना, उसको करते रहना, उसमें उसको जारी रखना. इमाम अहमद ने भी कहा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बीवेयर ऑफ द सिंस दैट आर रिगार्डेड एज इनसिग्निफिकेंट. कभी कभी देखिए झूठ बोलना, उस दिन भी मुझे किसी ने सवाल किया कि क्या झूठ बोलना तो ठीक है ना, झूठ बोलना इतना बड़ा गुनाह तो नहीं है, इसकी कोई सजा तो नहीं है. सजा नहीं है, लेकिन आपने हदीस पढ़ी है ना कि जो झूठ बोलता रहेगा उसको एंड में क्या होगा, उसकी आदत होती है, नेचर हो जाती है, उसके लिए अल्लाह के पास क्या लिखा जाएगा, सिर्फ काजिब नहीं, कज्जाब. कज्जाब क्या होता है, जो झूठ ही झूठ बोलता रहता है, हैबिचुअल लायर हो जाता है. तो ये अब्दुल्ला इब्न मसूद कह रहे हैं कि beware ऑफ सिंस दैट आर रिगार्डेड एज इनसिग्निफिकेंट, जिनको हम मामूली समझते हैं, ये जो छोटा सा गुनाह है ये हम कर लेते, कोई बात नहीं, तौबा कर लेंगे, लेकिन फिर कर पाते नहीं कर, फिर वो कह रहे हैं फॉर दे विल एक्यूमुलेट, ये जमा हो जाएंगे, एंड दे विल डिस्ट्रॉय अ मैन. मुझे मौलाना मौदूदी की बहुत ये पसंद आई है, इसलिए मैं ये भी आपसे शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने 3 एलिमेंट्स में इसको कैटेगराइज कर दिया कि 3 ऐसी एलिमेंट्स हैं, 3 ऐसे चीजें हैं जो आपको आपके एक एक्शन को मेजर सिन में कन्वर्ट कर देंगे.
नंबर 1 क्या है, उसमें वायलेशन ऑफ राइट्स है, किसी के हुकूक। अब वो हुकूक चाहे अल्लाह के हुकूक हो, यानी हुकूक अल्लाह हो, या वो किसी इंसान के हुकूक हो. So it can be the rights of Allah, the rights of parents, the rights of other human beings, और rights which are upon ourselves. हमारे अपने ऊपर भी तो कुछ हुकूक है ना. और जितना बड़ा उसका right का वो ओहदा होगा, यानी जितना उस राइट का होगा, उतना ही बड़ा वो सिन भी उतना ही बड़ा होता जाएगा. यानी सिन के मेजर ही है ना, सारे मेजर सिन बराबर तो नहीं है. तो इसीलिए ये है कि अल्लाह ताला ने जैसे कहा है ना कि शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को एसोसिएट करना शिर्क है. और अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 13 में उसको क्या पुकारा, जुल्मुन अज़ीम. इन्नका लशिर्कु जुल्म, इन ल पता नहीं है कि ना, इन्ना शिरका लजुल्मुन अज़ीम, लजुल्मुन अज़ीम, इन्ना शिरका लजुल्मुन अज़ीम. हाँ, ये है जुल्मुन अज़ीम, यानी बहुत बड़ा ये जुल्म है. क्योंकि अल्लाह ने हमको पैदा किया, अल्लाह सब कुछ कर रहे हैं, अल्लाह दे रहा है, अल्लाह ले रहा है सब चीज़ों, और हम किसी और को उसके साथ पार्टनर बना लेते हैं. तो इसीलिए अल्लाह के साथ अगर उसमें किसी को शरीक करें तो जुल्मुन अज़ीम है. नंबर 2 ये है कि ये तो हो गया ना किसी का हुकूक अल्लाह या हुकूक अल इबाद हो. नंबर 2 क्या है, इनसफिशिएंट फियर ऑफ अल्लाह. अल्लाह से हम पूरी तरह डर नहीं रहे, हमारा तकवा बहुत कम है. और उससे क्या होता है, जब हमारा तकवा कम होता है उसके साथ ही तकब्बुर आ जाता है, एरोगेंस आ जाती है, और हमारी बेहिसी हो जाती है अल्लाह के अहकाम पे. क्योंकि जो अल्लाह के अहकाम को मामूली समझ रहा है, अल्लाह से डर ही नहीं रहा है, वो इंटेंशनली वायलेट कर रहा है, इंटेंशनली वो काम नहीं कर रहा है जो अल्लाह ताला ने कहा है करो, और उस काम से अपने आप को रोक नहीं रहा है जो अल्लाह ताला कह रहे हैं रुको. तो फिर क्या हो गया, जितनी ज्यादा बोल्डली, जितनी ज्यादा फियरलेसली, जितने ज्यादा जोर से सीना जोरी से वो काम करेगा, उतना ज्यादा वो गुनाह जो है वो घनावना हो जाएगा. समझ लें, मोर हीनस, ज्यादा से ज्यादा मेजर होता जाएगा. इसीलिए उसका नाम के मासिया, मासिया मतलब डिसोबीडियंस, और फिस्क, ये दोनों चीजें, मासिया यानी दोनों चीजें इसके लिए यूज होती है मेजर सिंस के लिए. नंबर 3, उन्होंने 3 में डिवाइड किया ना मौलाना मौदूदी ने. तीसरा वो सिन जो एग्रीवेट हो जाता है बाय ब्रेकिंग दोज बॉन्ड्स एंड रिलेशनशिप्स ऑन विच द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ सोशल ऑर्डर रेस्ट. यानी जो हमारे मुआशरे में जो एक सोशल ऑर्डर है, जिसमें एक अमन है, एक ट्रैंक्विलिटी है, एक पीस है, उसको बर्बाद करना. इसमें भी 2 किस्म की रिलेशनशिप आती है. उस रिलेशनशिप में वो रिलेशनशिप की बात हो रही है, इसमें एक हुकूक था, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये रिलेशनशिप है, इसमें भी कि एक अल्लाह के साथ हमारी रिलेशनशिप और एक रिलेशनशिप जो हमारी लोगों के साथ है. तो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉन्ड होगा उतना ज्यादा हार्म होगा पीस के लिए, और उतना ज्यादा नुकसान होगा, उतना वो गुनाह बड़ा कहलाएगा. और इसी तरह जो तकद्दुस होगी किसी चीज की, जिसकी इज्जत है, जिसकी तकद्दुस है, जिसको ज्यादा महफूज रखना है, जितना उसको डैमेज करेंगे किसी की सैंक्टिटी को, तो उसका ज्यादा बड़ा गुनाह है. इसका मैं एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि देख लें कि जैसे कि कोई जिना, अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, उसकी क्या डिग्रीज हैं. अगर देखें, मेजर सिन तो है, जिना इज अ मेजर सिन, लेकिन अगर किसी केस में अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं या जो करने वाला है, तो और बड़ा होता जाता है, गुनाह कबीरा होता जाता है. मसलन पहले ही कबीरा गुनाह है, मसलन उस कबीरा गुनाह में भी और कबीरा होता जाता है. समझे डिफरेंट स्टेजेस जो मैं आपको कह रही हूँ. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सीखना कि अगर एक मैरिड आदमी जिना करता है, इट इज मोर सीरियस एज कंपेयर टू अनमैरिड आदमी करे. आदमी हो या औरत जो भी है, जो जिना करने वाला है, वो अगर मैरिड है जिना करने वाला, तो इट इज अ मच बिगर सिन एज कंपेयर टू, दोनों मेजर सिन है, वो उसके भी ऊपर है जो अनमैरिड करे. सिमिलरली अगर एक मैरिड वुमन के साथ करें या मैरिड मैन के साथ करें, ये करने वाला है और जिसके साथ किया जा रहा है वो उससे बड़ा सिन है. तो अगर 2 मैरिड लोग कर रहे हैं, उससे भी बड़ा सिन है. देखें, समझ में आ गई. इसीलिए एक को फॉर्निकेशन कहते हैं, एक को एडल्ट्री कहते हैं, नाम भी दोनों के डिफरेंट है. अगेन अगर जिना कर रहे हैं और इस जिना को अपने नेबर के साथ कर रहे हैं, तो उसकी भी अहादीस है कि वो और बड़ा गुनाह है, वो भी बहुत बड़ा गुनाह है. इसी तरह अगर एक जिना कर रहा है कोई और उन लोगों के साथ कर रहा है, एक मर्द है जिना कर रहा है और उन औरतों में से किसी के साथ कर रहा है जो उसके लिए हराम है, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी खाला के साथ, अपनी पुप्पी के साथ, तो वो अपनी भांजी के साथ, अपनी भतीजी के साथ, वो उससे भी बड़ा गुनाह है. और उससे भी बड़ा गुनाह क्या है कि अगर आप इसको किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में करें बजाय और कहीं. कोई करेगा नहीं, मस्जिद में कौन करेगा, चर्च में कौन करेगा, लेकिन फिर भी ये उससे भी बड़ा गुनाह है कि अगर आप कहीं और करें.
تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں گے. اللہ نوز وی ول بی کمیٹنگ سنس. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ وہ ہماری ویکنیسز کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں ایشورنس دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر اپنی رحمت جو کرتے رہے ہیں وہ آگے بھی کرتے رہیں گے. اللہ کہتے ہیں آئی ہیو بین, میں رہا ہوں تمہارے ساتھ مرسیفل, کانسٹنٹلی مرسیفل رہا ہوں, لیکن شرط ہے اگر ہم میجر سینس کو اوائڈ کریں گے تو ہمارے مائنر سینس اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سنسیئرلی اخلاص کے ساتھ ہم اپنے دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑے چھوٹے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں سے بچا کے رکھیں گے, اللہ تعالیٰ کی پوری طرح اطاعت کریں گے, وی ول اوبے ہم اینڈ وی ول ون ہز پلیجر. ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کو نہ للکاریں, ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور اگر ہماری نیت ہی ہو جائے گی, ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پہ کانسٹنٹلی انشاءاللہ تعالیٰ مہربان ہوگا, ہم پہ رحم کرے گا اور ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا. چلیں, کوئی سوال ہے؟ میں نے کہا تھا کہ میں رمضان میں 1 گھنٹے سے اوپر نہیں جاؤں گی, تو 1 منٹ اوپر ہو گیا. جی مجھے میرے پاس ایک سوال ہے. جی. سوال یہ ہے کہ جب ہم نے 7 کبیرہ گناہوں کے بارے میں پڑھا تو اس میں ایک اس میں سے یہ ہے کہ کسی بے گناہ کا قتل کرنا. جی. اچھا, وہ بڑا عجیب سا سوال اس طرح ہو جاتا ہے کہ obviously ہمیں اندازہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جس طریقے سے لوگ فون چھیننے کے چکر میں مار دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ obviously بے گناہ کا قتل کیا اور اس کا وہ اس میں آ گیا کبیرہ گناہ میں. تو سوال کیا ہے؟ سوال اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا جو گناہ جائے گا وہ صرف اس آدمی کو جائے گا. اگر ڈیفینڈ کرنے والا ہوگا, جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے وہ مار دے گا تو پھر نہیں ہوگا, وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے. لیکن جو مار کے کر رہا ہے وہ بالکل وہ تو اسی میں آئے گا نا, ناحق قتل کرنے میں آئے گا. اچھا, اور اسی طرح اگر کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے اور کسی نے ڈیفینڈ کرنے میں اپنے آپ کو مارا, آپ دیکھیں نا, دیر از اے ریزن. اسی لیے کیا ہے انوسنٹ. انوسنٹ وہ ہے کہ جس نے کوئی قصور نہیں کیا. جو ڈاکہ ڈالنے آیا وہ تو قصوروار ہے نا, اس پہ آپ ڈیفینس میں اس کو مار دیں گے تو کوئی بات نہیں, وہ تو آپ کا حق ہے اپنا. وہ تو آبجیکٹیوز آف شریعہ میں ہے, ٹو ڈیفینڈ یور لائف, ٹو پروٹیکٹ یور لائف, to protect your life, to protect your property, to protect your deen, اپنے دین کو پریزرو کرنا, اپنی لینیج کو پریزرو کرنا, یہ سب پروٹیکشن ہماری ہے. to protect your intellect. 5 چیزیں ہیں آبجیکٹیوز آف شریعہ میں. ٹھیک ہے, لیکن اس کا دوسرا پارٹ یہ, تو اس کی ذمہ داری حکومت وقت پہ بھی جائے گی. یار حکومتوں کو, پاکستان کی حکومت کو تو چھوڑ دو نا ابھی. نہیں, میں اپنی نالج کے لیے of course it جانا چاہیے. it should be in the law, لیکن ہمارے پاس لا امپلیمنٹ لا ہے ہی نہیں, یہاں تو پھر بھی ہو جاتا ہے. وہ انڈیویژول کے اس پہ نہیں جائے گی, بس یہاں تو پھر بھی اس سے بڑھ کے ہے. یہاں تو پھر بھی اگر کوئی قتل کرتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے اور پروف ہو جاتی ہے تو اس کو تو سزا مل جاتی ہے نا. بس اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بنا دے, ٹھیک ہے, بس مجھے سمجھ میں آ گیا. پوزیشن میں ہی نہیں رکھے کہ ہم ڈیسیژن میکنگ میں ہو, ہم کسی اتھارٹی. میں تو بہت ڈرتی ہوں اتھارٹی میں. بالکل, جو اللہ کے لا سے, قرآن میں لکھا ہوا ہے, جو اللہ کے لا سے رول نہیں کرے گا وہ کافرون میں سے بھی ہے, وہ فاسقون میں سے بھی ہے, وہ ظالمون میں سے بھی ہے. 3 چیزیں ایک ہی پیج پہ ہے قرآن میں, 3 چیزیں ایک ہی چیزیں, اور اس سے بڑھ کے اور کیا. اور کوئی سوال نہیں ہے تو میں اینڈ کرتی ہوں کیونکہ میں نے پرومس کیا. وعلیکم السلام شناز, you have a question? آپ کے پاس ہے, میں آپ کی آواز کٹ رہی ہے شناز, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ ایسا کریں کہ آپ کا ہمیشہ ہی پرابلم ہوتا ہے, آپ کے نیٹ کا پرابلم, آپ مجھے بھیج دیجیے. آپ ایسا کریے, اس میں مجھے گروپ پہ آپ وہ سوال بھیج دیجیے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جواب دے دوں گی, ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی میں نے پرومس کیا تھا میں 1 گھنٹے. اوکے, تھینک یو سو مچ, ڈونٹ مائنڈ پلیز. ہاں چلیں, سب کو سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر.